السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ماشاءاللہ سیشن کا چوتھا لیکچر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ تو آج آیت الکرسی کے تیسرے جملے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر بحث ہوگی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کی مستحق صرف وہی ذات ہے جسے موت آنا تو دور، اسے تو کبھی نیند بھی نہیں آئی، اور ہاں نیند تو رہی ایک طرف، ذات باری تعالیٰ کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ اگر اسے نیند آ جائے تو پھر اس کی نیند کے وقت میں مخلوق کی حاجت روائی کون کرے، مشکل کشائی کون کرے، دعائیں کون سنے، مصائب کون دور کرے، اور اگر وہ سو جائے تو پھر بندوں کے کام کون آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت عظمیہ یہ ہے کہ اسے کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ وہ سب کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا، وہ سب کو پلاتا ہے مگر خود نہیں پیتا، اور وہ سب کو سلاتا ہے مگر کبھی خود نہیں سوتا۔ آپ جانتے ہیں ہر ایک کو نیند آتی ہے، نیک کو آتی ہے، بد کو آتی ہے، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، مولویوں کو، ولیوں کو، سب کو نیند آتی ہے، مگر خالق کائنات کو نیند نہیں آتی۔ اور جسے نیند نہ آئے وہی الہ، اور جو الہ ہے وہی معبود برحق ہے، اور جسے نیند آ جائے اس کی عبادت جائز نہیں ہے، کیونکہ معبود وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے، مسجود وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے، حاجت روا وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے، عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے، اولاد دینے والا وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے، زندگی بخشنے والا وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے۔ اور آج ہم جس کو نیند آتی ہے، ہمارے پیر فقیر، ہم اس کو مشکل کشا سمجھ لیا ہے، ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں اپنی اولادیں مانگنے کے لیے، اور جسے نیند نہیں آتی وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کے بارے میں آیت الکرسی کہہ رہی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ معبود برحق وہی ہے جسے کبھی نیند نہیں آتی، بلکہ نیند تو دور، اسے تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ آیت الکرسی کے اس تیسرے جملے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور وہ اپنی مخلوق سے کبھی بھی غافل اور بے خبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر مخلوق کے اعمال سے واقف اور ہر ایک کے احوال کا ناظر ہے۔ اسے کوئی چیز جو ہے وہ غائب، مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ یہی تو پوری قیومیت ہے کہ اس پر اونگ اور نیند طاری نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ ساری مخلوقات کے تمام اعمال، افعال اور حرکات و سکنات سے پوری طرح باخبر، واقف اور علیم ہے۔ اور چونکہ اونگ اور نیند سے غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور غفلت ایک نقص ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اونگ اور نیند کے نقص سے پاک اور منزہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، معبود تو وہی ہے کہ جسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی مشہور تفسیر کی کتاب میں آیت الکرسی کے اس تیسرے جملے کی تشریح کرتے ہوئے
ترجمان القرآن جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا دلچسپ واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ کا رب سوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل بڑی عجیب امت تھی، الٹے سیدھے سوال کرنا ان کی فطرت اور فضول مطالبات کرنا ان کی عادت تھی۔ پتہ ہے جب انہیں گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے گائیں کی عمر، رنگت، کام کے بارے میں بحث شروع کر دی۔ آسمان سے منسلوا کا نزول ہوا تو انہوں نے دالوں، لہسن، پیاز کا مطالبہ کر دیا، اور جب انہیں اپنا وطن آزاد کروانے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا تو انہوں نے دشمن کے ساتھ لڑائی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال کر دیا کہ موسیٰ ہمیں اس امر سے آگاہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سوتا ہے یا نہیں، اگر سوتا ہے تو کیسے، اور اگر نہیں سوتا تو کیوں۔ آج کل بھی بنی اسرائیل کی طرح کے بھی آج کل کے بھی لوگ ہیں جو بڑے عجیب و غریب جو ہے نا وہ سوالات پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا یہ سوال سن کر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رب العزت کی ذات اور صفات کے متعلق بے جا بحث اور فضول سوال نہ کرو۔ مگر جب قوم نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ آپ کی قوم سوال کرتی ہے کہ کیا آپ کا رب سوتا ہے، آپ انہیں زبانی جواب دینے کی بجائے عملی طور پر سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فَخُذُوا جَاجَتَيْن، آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں شیشے کی 2 بوتلیں مضبوطی سے تھام کر فَقُمِ اللَّيْلَ ساری رات کھڑے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہی کیا، ساری رات دونوں بوتلیں شیشے کی وہ دونوں ہاتھوں میں لے کر کھڑے رہے۔ تو کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ گئی، وہ بوتلیں ہاتھوں سے گرنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سنبھل گئے، بوتلوں کو زمین پر گرنے سے بچا لیا، پھر اس کو مضبوطی سے پکڑے ساری رات کھڑے رہے، مگر وہ اپنی نیند کو کنٹرول نہ کر سکے اور ان کو جو ہے وہ نیند آ گئی، اونگ آ گئی، تو دونوں جو بوتلیں ہیں وہ ہاتھ سے گری اور ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا موسیٰ اگر میں سو جاؤں تو جس طرح تیرے ہاتھوں سے 2 بوتلیں گر کر ٹوٹ گئی ہیں اسی طرح آسمان و زمین گر کر تباہ و برباد ہو جائے، جو سو جائیں وہ تو 2 بوتلوں کو سنبھال نہیں سکتا، اور اگر میں سو جاؤں تو آسمان و زمین کو کون سنبھالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ اور ان کی قوم کا یہ واقعہ سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آیت الکرسی کو نازل فرمایا اور وضاحت کر دی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تو وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ اب دیکھیں انسانوں کے لیے نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نا، دن بھر محنت، مزدوری، ملازمت، دکانداری اور کام کاج کرنے کے بعد انسان جب رات کو نیند پوری کر کے اگلی صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے حشاش بشاش تر و تازہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اس کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر خدا نہ آسا کسی کو نیند نہ آئے اور وہ سو نہ سکے، طبیعت جو ہے بے چین ہو جاتی ہے، جسم بے قرار ہو جاتا ہے، ذہن پریشان ہو جاتا ہے، پورا جو باڈی ہے نا وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے نا ڈسٹرب رہتا ہے، اور نیند جو ہے انسان کے لیے راحت، آرام، اطمینان کا باعث اور جسمانی تھکاوٹ کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو جس انسان کو نیند آتی ہے وہ خدائی درجے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم سب لوگ اس کو خدا کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ ہمیں اولادیں دینے والا ہے، یہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کو اپنی یکتائی، توحید اور اختیارات کی نشانی قرار دیتے ہوئے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، سورۃ روم آیت نمبر 23، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ،
اور تمہاری دن اور رات کی نیند اور تمہارا رزق تلاش کرنا بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بلا شبہ اس میں سننے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں اللہ رب العزت انسانوں کو مخاطب کر کے نیند کی شکل میں اس پر اپنے احسان عظیم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سورۃ فرقان ہے آیت نمبر 47، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَنَوْمًا سُبَاتًا وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو راحت و آرام بنایا اور دن کو تمہارے اٹھنے کا وقت مقرر فرما دیا۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت الفاظ اور پر اثر انداز میں انسانوں پر اپنے انعامات اور احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اپنی بے شمار نعمتوں میں سے نیند کو بطور خاص ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ اگر نیند پوری نہ ہو تو انسان کے حواس جواب دے جائے اور وہ لاچار اور بے بس ہو جائے۔ نیند کا نہ آنا اور کبھی کبھی نہ سونا یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ اور اس کی ذات کے شیء نشان ہے، انسان کے نہیں ہے۔ اگر وہی سو جائے تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس لیے آیت الکرسی کا اعلان ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ویسی بے مثال ذات ہے کہ اسے اونگ اور نیند کبھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے آخری پارے میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو انسانوں کے لیے اپنی نعمت اور رحمت قرار دیتے ہوئے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سورۃ نبا آیت نمبر 69 ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام و راحت کا باعث بنا دیا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کو نیند کی نعمت سے محروم کر دیا جائے تو ان کی زندگی موت سے زیادہ تکلیف دہ بن جاتی ہے، دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان نکارہ ہو جاتا ہے۔ بات کر رہے تھے کہ نیند جو ہے، نیند کا نہ آنا انسان کے لیے باعث تکلیف ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل کرم ہے جس نے نیند کو انسان کے لیے قوت کا سرچشمہ بنا دیا۔ وہ ساری کائنات کو سلاتا ہے، آرام پہنچاتا ہے، نیند کی آغوش میں لے جاتا ہے، مگر اس کی صفت یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو یہ ہم سب کے مشاہدے کی بات ہے کہ جب کوئی آدمی سو جائے اور اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے تو اس کے حواس سے خمسہ کام نہیں کرتے۔ وہ زندہ تو ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، مگر نیند کے غلبے کی وجہ سے۔ تو بات کر رہے تھے کہ جو انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے حواس سے خمسہ کام نہیں کرتے، وہ زندہ ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، مگر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اعضاء کو کام میں نہیں لا سکتا۔ اس کے عبد المتین اس کے کان ہیں مگر سن نہیں سکتا، آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ ہیں مگر پکڑ نہیں سکتا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ گھر میں کوئی بچے سو جاتے ہیں یا کوئی بڑے ہی ایسے ہیں جو سو جائیں تو ان کو جتنا مرضی ہم اٹھاتے رہیں، ہلاتے رہیں، وہ بالکل بے بس ہوتے ہیں اپنی نیند میں، وہ بالکل ہل جل نہیں رہے ہوتے، نہ ان کو ہماری آواز پہنچ رہی ہوتی۔ تو اب ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جو اپنے ارد گرد کی اشیاء سے غافل ہو جائے، یہ سونے والا، جو سرانے کھڑے ہوئے شخص کو بیدار ہوئے بغیر پہچان نہ سکے، جو اپنے جسم پر سوتے میں اختیار نہ رکھتا ہو اور جو نیند کے آگے بے بس ہو جائے، وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دوسروں کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کے اوپر مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کی پکار کو کیسے سن سکتا ہے؟ اور جو سو جائے تو وہ کیسے کسی کے کام آ سکتا ہے؟ عقیدے کی یہ بات نوٹ کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، دل پر اس کو منقش فرما لیں کہ حاجت روا، مشکل کشا
شفا دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا، دکھوں کا مداوع کرنے والا وہ ہے جسے کبھی نیند نہیں آتی اور اونگ نہیں آتی. اور صرف وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی صفت سے متصف ہے، اور یہی اس کی شان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئے ہوئے شخص کی غفلت، بے خبری اور بے احتیاطی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو کسی برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 دفعہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا نیند کے غلبے اور بے خبری کی وجہ سے اس کے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر غور کر کے کیسے خوبصورت اشارات میں بات سمجھائی. یہ نہیں فرمایا سونے والے کے ہاتھ جو ہیں وہ شرمگاہ کو لگ گئے ہوں گے، ناپاک جگہ کو چھو لیا ہوگا یا کپڑوں کے نیچے چلے گئے ہوں گے، بلکہ فرمایا سونے والا نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے. یعنی اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے نا کہ یہ بات حق ہے جو اکثر کہتے ہیں نا ہم سوئے تھے لیکن ہمیں سب کچھ پتہ ہے، سوئے بھی ہمیں پتہ ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یا جن کو ہم اللہ کے ولی یا پیر فقیر جن کو ہم سمجھ لیتے ہیں وہ اس بات کا بڑا کرتے ہیں، مواحظہ کرتے ہیں یا بڑا لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی. تو یہ بات غلط ہے. صرف اللہ ہی کی ذات ہے جسے نیند تو کیا اونگ تک نہیں آتی. اور جب یہ انسانوں میں سے کوئی سو جاتا ہے، جب اس کو زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہو تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس جگہ سویا ہے، اس نے پوری رات کہاں گزاری، اس کو نہیں پتہ کہ اس نے کہاں گزاری. تو یہ کیسے پتہ ہوگا اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کہاں کہاں جو ہے وہ ناپاک چیز کو چھو رہے ہیں یا نہیں چھو رہے. اب دیکھیے اس حدیث سے تو یہ بھی صاف پتہ چل رہا ہے نا کہ واقعی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، نیند میں وہ بالکل بے بس ہوتا ہے، اس کو آس پاس کے لوگوں کا بالکل پتہ نہیں ہوتا. تو لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نیند نہیں آتی یا ہم اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اس وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی، یا اگر ہم سو بھی گئے ہوں تو ہماری باڈی سوئی ہوتی ہے لیکن ہماری روح جو ہے نا وہ سوئی نہیں ہوتی. تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، جھوٹ ہیں. یہ صرف آیت پورا قرآن تو دور، قرآن پاک کی یہ آیت ولا تأخذہ سنۃ ولا نوم سے ہی اتنی باتیں اخذ ہو رہی ہیں. تو اگر ہم پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں کیا کیا باتیں پتہ چلیں گی. تو میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ جسے نیند آ جائے وہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو دوسری مشکلات کیسے دور کر سکتا ہے. وہ ذات الہی ہے جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے. لہٰذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسے ہی معبود جانے، اسے ہی معبود مانے، اسی کی عبادت کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر استقامت رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بے مثال صفت کے اسے اونگ اور نیند نہیں آتی کی وضاحت اور سوئے ہوئے افراد کے بیرونی حالات اور واقعات سے بے خبری کی صراحت کے لیے قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا. شاید آپ نے سنا ہوگا اصحاب کہف کا. تو آئیے سورۃ کہف میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. اصحاب کہف یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے توحید پرست فرما بردار 7 نوجوان تھے. یہ اپنی قوم کے سرداروں اور شرفاء کی اولاد تھے. اس زمانے کے لوگ غیر اللہ کے پجاری تھے، بت پرست اور مشرک تھے. ان کے ظالم جابر سرکش بادشاہ کا نام دقیانوس تھا جو اللہ رب العزت کی توحید کا باغی اور شرک کا داعی تھا اور اپنی حکومتی جبر سے لوگوں کو بت پرستی اور شرک پر مجبور کرتا تھا. وہ مذہبی طور پر اتنا متعصب، متشدد اور بت پرستی کا حامی تھا کہ لوگوں کی مذہبی وابستگی کا جائزہ لینے کے لیے مختلف شہروں کا دورہ کرتا اور اپنے خفیہ ذرائع سے رایا کے عقائد کے بارے میں
پتہ کرواتا تھا، معلومات حاصل کرتا تھا، اور کیا کرتا، توحید پرستوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرواتا اور ان کی لاشیں عبرت کے لیے شہر کے دروازے پر لٹکا دیتا۔ اب اس واقعے کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، انشاءاللہ سورۃ کہف کا ہم کورس کروائیں گے تو وہاں یہ سارا جو ہے ان کے بارے میں تفسیر پڑھیں گے۔ اب ان میں 7 نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، اس بادشاہ سرکش بادشاہ کی جو بات تھی وہ نہیں مانتے تھے، تو یہ کیا کرتے ہیں، اپنے شہر سے نکل جاتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ تو بادشاہ جو ہے وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ عبادت الہی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے فوراً بادشاہ نے نوجوانوں کو اپنے سامنے تشریف لانے کا حکم دیا۔ تو وہ اب اپنی قوم سے، اپنے قبیلے سے نکل چکے تھے، تو ان کے جو سرکاری آفیسر تھے ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تو یہ 7 نوجوان اتفاقاً اپنی عبادت گاہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور جو تھے سجدہ ریز تھے اور دعا کر رہے تھے، اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرما اور ہماری طرح انہیں بھی توحید کی سمجھ عطا فرما، اور تمام لوگوں کو شرک کی نجاست، غلاظت اور بیماری سے محفوظ فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان توحید پرست نوجوانوں کو ظالم بادشاہ کے دربار میں عقیدہ توحید پر استقامت مضبوطی سے نوازا۔ انہوں نے شاہی دربار میں توحید الہی کا برملا اعلان کرتے ہوئے کہا، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام سمجھتے ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں مگر ایمان نہیں چھوڑ سکتے، آپ ہمیں قتل کریں یا پھانسی دے دیں، ہم ہر تکلیف اذیت گوارا کر لیں گے مگر عقیدہ توحید سے انحراف نہیں کریں گے، ہمارا معبود حقیقی وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق و مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت تصور نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ آج ہمیں ہر بات کا علم ہونے کے باوجود ہم جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ زمین و آسمان کا جو مالک ہے وہ ہمیں ہر چیز سے نواز سکتا ہے، جس نے ہمیں اتنا خوبصورت جسم دیا، اتنی خوبصورت شکل دی، دماغ دیا، اور پھر قرآن اور حدیث ہمارے پاس نازل کی تاکہ ہم اس کے مطابق چل سکیں، اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، ہر طریقہ ہمیں سکھایا، تو پھر بھی ہم جو ہیں وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو جو اصحاب کہف تھے، یعنی یہ 7 فرد تھے، یہ اپنی توحید پر ڈٹے رہے، لیکن جب وہ اپنے شہر سے نکلے تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ مختصراً میں بیان کرتی ہوں، غار میں جب انہوں نے پناہ لی تو 7 لوگ تھے، غار میں جب گئے تو وہ جو اس کا غار کا آگے پتھر تھا وہ بالکل اس کے منہ میں آ گیا، یعنی غار بالکل بند ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، ربنا، قرآن مجید میں، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب وہ غار میں گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، ہمارے رب ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے لیے اس کام میں بھلائی عطا فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد 7 نوجوان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد آرام کی غرض سے جب غار میں لیٹ گئے نا، تو یہ غار بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے زندگی کی بقا کے تمام اسباب وہاں مہیا فرما رکھے تھے۔ اب غار کا ایک دھانا تھا اور دوسری طرف ہوا گزرنے کے لیے سوراخ موجود ہے، جس کی وجہ سے تازہ ہوا جو ہے ہر وقت اندر رہتی۔ غار کا جو دھانا شمال کی جانب تھا، اس لیے طلوع غروب کے وقت سورج کی تپش اور گرمی اندر نہیں آتی تھی، مگر ہلکی ہلکی روشنی مسلسل پہنچتی رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غار کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ نہ اتنی تاریکی کہ کچھ نہ نظر آئے اور نہ اتنی روشنی کے کھلے میدان کی طرف
روشن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور تم دیکھو گے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے ہٹ کر گزرتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کتراتا ہوا ڈوبتا ہے، وہ ایک کشادہ غار میں سو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے پہ ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے خود بندوبست فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 7 اولیاء جنہیں قرآن مجید میں اولیاء جو ہے وہ قرآن پاک جو ان کو اولیاء کہتا ہے، جن کی کرامت اور حالات قرآن پاک بیان فرماتا ہے، جب تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے غار میں لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی گہری نیند کو مسلط فرما دیا، اور جس طرح شفیق مہربان ماں اپنے معصوم بچے کے کانوں پر تھپکیاں دے کر سلاتی ہے اور پیار کرتی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اولیاء اللہ کو اپنے دستے قدرت سے تھپکیاں دیتا رہا تاکہ وہ آرام کی نیند سوئیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ کہف کی آیت نمبر 11 میں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر ہم کئی سال تک غار میں ان کے کانوں پر تھپکیاں دیتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم دائیں بائیں ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اصحاب کہف کو 1 2 10 دن 20 دن 1 مہینہ یا 1 سال نہیں بلکہ 2 سال بھی نہیں، مسلسل 309 سال تک سلائے رکھا۔ وہ اولیاء کرام باہر کے حالات سے بے خبر تھے، لا علم آرام کی نیند سو رہے تھے۔ تو ادھر دقیانوسی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اس کے بعد بھی کئی بادشاہ جو ہیں وہ آئے اور اپنی چند روز بادشاہی کا ڈنکا بجا کر چل دیے، پرانے شہر اجڑ گئے، نئی بستیاں آباد ہو گئیں۔ جب 309 سال کا عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کو بیدار فرما دیا، اور وہ حشاش بشاش خوش و حرم اٹھے، ایک دوسرے کو سلام کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے خاص لطف و کرم کی بدولت وہ ظالم بادشاہ کے جبر سے بچ گئے۔ اب وہ جب اتنے عرصے کے بعد اٹھے، جب وہ باہر جاتے ہیں سارا کھانا لینے کے لیے، وہ جب ادھر ادھر گھومتے ہیں، ان کے پاس جو اس وقت کے کیا کہتے ہیں پیسے تھے وہ بھی کافی پرانے ہو چکے تھے، پتہ ہے پیسوں کے اوپر ان کے بادشاہوں کی تصویریں ہوتی ہیں نا، تو تب ان کو پتہ چلا کہ وہ کتنے عرصہ تک غار میں سوئے ہیں۔ تو یہ اصحاب کہف کی نیند اور غار میں 309 سال تک سوئے رہنے کی تفصیل اس لیے بتائے کہ آج بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ناموں والے تعویذوں کی وجہ سے مشکلات دور ہوتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، دکھوں کا مداوع ہوتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، جنہیں اپنے سونے کی مدت کا علم نہ ہو، انہیں لگا تھا کہ ہم 1 یا 2 دن یا صبح سوئیں اور شام کو اٹھ گئے ہیں، تو جنہیں غار کے باہر کے حالات کی خبر نہ ہو، جو اپنی جانیں بچانے کے لیے غاروں میں چھپتے پھریں، وہ یہاں ان کے نام دوسروں کی حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں؟ حاجت روا، مشکل کشا سب کا الہ وہی ہے جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، جو سب کو سلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے، موت سے دوچار کرتا ہے، اور وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور وہ اللہ ہے جس نے 309 سال اپنے اولیاء اللہ کو غار میں سلائے رکھا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی برکت اور اس کا اپنے بندوں پر پیار۔ اب آپ دیکھیں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ نیند ایک ایسی چیز ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسے ولی کو بھی آتی ہے۔ تو اس کو مختصر کر کے آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ صحابہ کرام بھی سوتے تھے، اور ان جنتیوں کے امام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے تھے، اور جب ان پاک باز ہستیوں پر نیند غالب آ جاتی تو ان
نفوس قدسیہ کو بھی بیرونی حالات اور واقعات کا علم نہیں ہوتا تھا، اور بسا اوقات گہری نیند سونے کی وجہ سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز بھی قضا ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ ولی، یہ پیر ہمارے، یہ فقیر، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو نیند نہیں آتی، ہم سوتے نہیں ہیں؟ 7 ہجری کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جانساروں کے ہمراہ غزوہ خیبر سے فاتح کی حیثیت سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رات کا کافی حصہ سفر کرنے کی وجہ سے ادرکہ القرا، آپ کو اونگ آنے لگی، یعنی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کی کیفیت بھی یہی تھی، لہٰذا رات کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے اور آرام کرنے کے لیے ٹھہر جانے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام نے خیمے گاڑ دیے اور نیند پوری کرنے کے لیے سواریوں سے اتر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج رات ہمارا پہرا دو، صبح کو وقت پر اذان فجر بھی کہہ دینا اور ہمیں بیدار کر دینا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر میں فارغ بیٹھا رہا تو میں ممکن ہے کہ مجھے بھی نیند غالب آ جائے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے نوافل شروع کر دیے۔ جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ نماز پڑھتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام گہری نیند سوئے رہے۔ تو میں نے بھی اشارہ کیا کہ ان سونے والوں میں ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کبار صحابہ بھی تھے۔ اپنا مائک میوٹ کر دے پلیز، آج پہلے ہی بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوئی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو ان صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ تھے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ساری کائنات کے ولیوں، پیروں، فقیروں، مولویوں، شہیدوں، اماموں اور بزرگوں کو جمع کر لیا جائے تو وہ ایک صحابی کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ ہے نا سب کا۔ تو جب فجر کا وقت قریب آیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھتے پڑھتے تھک گئے، انہوں نے سواری کے ٹیک لگائی اور اپنا منہ مشرق کی طرف کر کے بیٹھ گئے، تاکہ جو ہی صبح صادق ہوگی تو میں اذان دوں گا اور سب کو بیدار بھی کر دوں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ابھی ٹیک لگائے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر نیند غالب آ گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پہرے دار سمیت سب سوئے ہوئے ہیں اور فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آئی، نہ بلال اٹھے، نہ صحابہ کرام میں سے کوئی بیدار ہوا، یہاں تک کہ سورج چڑھ آیا۔ جب اس کی تیز شعائیں چہروں پر پڑیں تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، دیکھا تو بلال سمیت تمام صحابہ کرام گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر لیٹ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوئے، گھبراہٹ کے عالم میں بلند آواز سے فرمایا، اے بلال۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے آنکھیں ملتے ہوئے جواب دیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے میری آنکھوں پر بھی نیند مسلط کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جلدی کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے وضو کیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمد کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن چڑھے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی۔ تو اچھا، اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم پر بھی نیند کا غلبہ کافی زیادہ طاری ہو جائے اور فجر کے ٹائم ہم نہیں اٹھ سکتے، اور جب بھی ہمیں جاگ آئے نا، ہم اٹھ جائیں، تو ہم اس ٹائم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض بچے جو بھی ہیں فجر کی نماز اس وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ قضا بھی نہیں کرتے، چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ ہمیں صبح ٹائم جاگ نہیں آئی، اس وجہ سے ہم نے نہیں پڑھی۔ تو اگر آپ کو نہیں آئی، اس ٹائم جاگ نہیں آئی، اٹھے نہیں ہیں آپ، تو جس وقت بھی آپ اٹھے ہیں، آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بات یہاں ہو رہی تھی کہ جو ولی ہے، پیر ہے، فقیر ہے، جو کہتے ہیں نیند نہیں آتی، تو یہ اتنے بڑے واقعات، اللہ کے نبی کو بھی نیند آتی ہے، وہ سوتے تھے، صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی نیند آتی تھی، وہ سوتے تھے، ان پر بھی نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا تھا۔ تو یہ پھر کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو کیسے تم ان کو مشکل کشا سمجھ سکتے ہو؟ تو اس بات پر
ہمارا یہ غور کرنا بنتا ہے کہ جو سو جاتا ہے اس کے ارد گرد کے حالات کا بلکہ اپنے وجود کا بھی علم نہیں ہوتا، وہ سونے والا چاہے صحابی ہو، تابعی ہو، چاہے انبیاء کے امام رحمت کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور جو سو جائے یا جسے اونگ آ جائے وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آیت الکرسی کا اعلان یہ ہے، کسی امام کی عبادت جائز نہیں کیونکہ وہ سوتا ہے، کسی خطیب کی عبادت جائز نہیں کیونکہ اسے نیند آتی ہے، کسی پیر کی فقیر کی عبادت جائز نہیں کیونکہ وہ بھی سوتا ہے، کسی ولی کی عبادت جائز نہیں کیونکہ اس پر بھی نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ عبادت کا مستحق کون؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جسے نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے تو کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ تو صرف وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اللہ تعالیٰ سب کو صرف اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ